شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کے جن کے استقبال کے لیے نبی کریم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتا چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اسی اثنا میں حضور نے آنکھیں کھولی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے دو، خود پردے میں چلی جائیں۔ ناظرین گرامی، نبی کی لاڈلی بیٹی شرم و حیا کی پیکر کی طرف جب ملک الموت روانہ ہوئے تو اس واقعے کی تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ایسی پردہ دار تھیں کہ کبھی غیر محرم نے آپ کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ آپ کی حیا کا خیال تو سورج نے بھی رکھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو سورج بھی یہ دیکھنے سے پہلے بادلوں میں چھپ گیا۔ کبھی بھی ملائکہ بنا اجازت حضور اکرم کے گھر میں نہ آئے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت سلمہ ام رافع سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں تو مجھے کہنے لگیں امی جان مجھے غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو حکم دیا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرمانے لگی امی جان اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئیں اور فرمایا کہ میرے پردہ کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔ واہ سبحان اللہ! یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک بھی روح قبض کرتا ہے؟ موت کے موضوع پر قرآن کریم میں 3 اہم آیات ہیں جن میں قرآن پاک نے موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے جب تم سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقرر ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا جاتا ہے آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورۃ الزمر میں یوں فرماتا ہے اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کون روح قبض کرتا ہے تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں۔
اسرائیل کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر حلق تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو حلق سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے، جب حقیقی موت دینے والا اللہ ہے۔ اسی بنا پر تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان اور العلام میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ کی روح اللہ پاک نے قبض کی۔